پہنچ گیا یزید اور کمینہ یزید جہدے بارے لوگ ٹی ویاں سے آ کے کہنے لیں یزید بڑا چنگا سی، وہ امیر المومنین ہے، وہ سیدنا یزید ہے علیہ السلام نہیں کہہ رہے، کہیں یزید رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی یاد رکھو یزید بڑا بڑا لعنتی بے ادب استاد ہے، اور صرف حج بیعت قاتل ہی نہیں بلکہ زانی شرابی بدکار بھی ہے، تو مدینہ پاک نے حملہ بھی کرنا ہے اور مکہ پاک نے بھی حملہ کیا ہے، بڑے جرم ہیں۔ بارہ سنو دمشق کے اندر کہنے رہنے تھی وہ نے کچھ نہیں کیتا، وہ تو دمشق کی ابن زیاد نے مدینہ کوفے ظلم ابن زیاد کیتا ہے۔ میں جب کوفے کا گورنر سی نعمان بن بشیر، انہوں جدو یزید نے پیغام بھیجا نعمان بن بشیر نو کہ ظلم کر آنے رسول پہ، انہیں کہا میں لعنت بھیج رہا سی گورنر تھے کہ جدے چاہتے رسول سے ظلم کیتا جائے، میں نہیں ہوں کرنا۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو مشغول کیتا، ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر کے بھیجا جنہیں ظلم کیتا۔ اچھا یزید کا یہ شامل نہیں کہ دمشق کے اندر یزید کو پتہ چلے حسین ابن علی کے 72 شہیدان کے لاشیں صرف آ رہے ہیں، اس کمینے نے آرڈر کیتا دمشق کا پورا شہر سجاؤ، جشن مناؤ، گانے باجے جشن منایا گیا، اور جس ویلے جشن منایا گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی رسول نے انہوں نے پوچھا جشن کا ہے، انہوں نے پتہ لگا حسین ابن علی شہید ہو گئے، انہوں نے سیرہ جا رہے ہیں، اس واسطے جشن نے انہوں نے کہا استغفر اللہ، یزید اتنا بے حیرت ہو گیا کہ آل رسول نے شہید کروا کے جشن منا رہے ہیں، وہ شہیدان کے لاشیں کیڑے دروازے جو آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا باب سعد اس دروازے جو آ رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے پہ کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، جب وہ سر حسین آیا 72 سال آئے، دمشق کے جو باب سعد دروازے تھے، سر حسین نو ویکھیا، حضرت سعد کی اکھا چانسو آ گیا، روندے حضرت سعد ادھر آئے نا سر حسین وال، جدو قریب آ کے رو رہے ہیں کہ کرنا جی آواز آئی، اے رون والیا تسی کون؟ حضرت صاحب نے مڑ کے دیکھا، پوچھا تسی کون؟ فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے، میں تے سکینہ حسین کی بیٹی ہوں، اور سانو تے کوفے تو لے کے دمشق تک کوئی روندا ساڈے کول نہیں آیا، تسی رون والے کون ہو؟ انہوں نے کہا میں تھوڑے نام نہ جان دا ساتھی ہوں، میرا نام حضرت صاحب ہے، حکم فرماؤ۔ یار 6 سال کی بچی ہے نہیں سکینہ، اے میں یقین جانو میں آج ہی کتاب پڑھ دیا سا اور میں پڑھ کے حیران ہویا، 6 سال کی نہیں سکینہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے بی بی میں تھوڑے نام نہ جان دا ساتھی ہوں، میرے نہیں پتہ ظلم کمینے کیوں کی ہے، میرے واسطے حکم کی، سنو جڑا حکم بی بی کی ہے نہیں سکینہ، فرمایا جی ساڑھے واسطے کچھ کرنا ہی دینا تو پھر اینجی کرو، اے میرے پاپا جان کا میرا سر مبارک ہے، اے بیبیاں تو تھوڑا دور کر دے تاکہ لوگاں دی توجہ ساڑھے وال نہ ہوئے، سر حسین وال ہوئے، یعنی انہاں دا ساتھ ساتھی کول ہے، اے ساڑھے کول بھی مرد آندے، اے ننی سکینہ نو گوارا نہیں، 6 سال دی ننی سکینہ نو یہ گوارا نہیں کہ بی بی زینب میری پھوپھو زینب پھوپھے ام کلثوم جناب رباب جناب شہر بانو انہاں دے کول خیر مارو ماں اس بات جے کر سکتے ہو نا کہ میرے ابا جان دا ساتھ ساڑھے تو تھوڑا دور کرتے ہو تاکہ لوگاں دی توجہ ادھر رہے ساڑھے والی توجہ نہ ہوئے، اور جن نے سر حسین اٹھایا حضرت صاحب نے 400 درہم دیتے، پھر کبینہ سیر مبارک سر حسین تھوڑا بیویاں تو دور لے کے گیا، مختصر اگے میں بیان نہیں کر سکتا، دمشق کے بازار دربار یزید کے دربار کے تو قافلہ پہنچیا، امام زین العابدین یزید کہنے لگا میں حسین ابن علی کو کبھی بھی قتل نہ کرتا، ابن زیاد نے ظلم کی زیادتی کی تھی جی، لیکن جو ہونا جی ہو گیا ہے، انہیں میرے کو کچھ کے نہیں کیتا، جو انہیں بکواس کرنی سی کر لئی،
آجے بکواس کر دیا کہ اذان دی آواز آئی، اذان دی آواز آئی۔ امام زین العابدین نے فرمایا اتنی خاموش ہو جا، پہلے اذان سن جائے، اذان سنیں گی، اذان مکمل ہوئی نا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ کچھ نہ بولی، میں نے میری گل سن، اے اذان سنی نا؟ انہوں نے کہا سنی۔ انہوں نے کہا اس اذان دے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جڑا نام لے آ گیا نا، یہ میرے نانے دا نام ہے، حسین دے نانے دا نام ہے۔ یاد رکھ اے یزید، میرے ابا جان دے شہید ہو گئے، سب کو شہید کر دے، پر اے جڑا نام ہن گونج رہا نا، میرے ابا جان کی قربانی دا مقصد بھی یہ ہے کہ قیامت تک یہ نام گونجتا رہے۔ اے یزید سن لے، اے تیرا تخت نہیں رہنا، میرے نانے دا، میرے بابا حسین دا نام قیامت تک چمکتا رہے گا۔ امام زین العابدین دی وہ تقریر ایسی تقریر سی، یزید ہل گیا، یزید ہل گیا۔ انہیں پھر کمینے نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے مزور کی تھا، انہیں مزور کی تھا کوفے دی پڑھنے تھی، انہوں نے بلایا کیونکہ انہوں پتا سی آلے رسول اللہ پیار کر دیا۔ نعمان بن بشیر کو کہا لگا کہ جو ہونا سی ہو گیا، لہذا اے کافرہ میں تیرے سپرد کر دیا، امام زین العابدین سمیت سب کافرہ تیرے سپرد تیرا مدینہ پہنچا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے 30 سپاہی نال ہے، دمشق تو اس صدات کا قافلہ مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوا۔ جدوں ایک قافلہ مدینہ پہنچیا، محمد بن حنفیہ مولا علی کے پتر نے انہوں نے استقبال کیتا، اور ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیبیاں نے استقبال کیتا، ملاقاتیں ہوئیں، روزہ پاک کی حاضری ہوئی۔ اس تو بعد قافلہ مدینے سے آباد ہو گیا۔ واقعہ کربلا ہے 61 ہجری، 63 2 سال بعد یزید نے مدینے سے حملہ کیا، کروایا، فوج بھیجی، 12,000 یا 20,000 فوج مدینے بھیجی۔ اور ان کمینے نے کیا کی کہ جنہیں صحابہ نے مدینے سب کو قتل کر دیا، مدینے دے گھراں لٹو، مدینہ تواڈے تے حلال ہے، مدینے دیاں عورتاں تواڈے تے حلال، یعنی جس عورت کو دل کرے پکڑ لو، زنا کرو، بدکاری کرو، جس دل کرے اس گھر کو مدینے دے لٹو، صحابہ نو شہید کرو۔ 10,000 یزید دے 63 ہجری جڑا مدینے تے حملہ کرایا نا، 61 ہجری واقعہ کربلا 2 سال بعد جڑا مدینہ پاک تے حملہ کرایا، 10,000 شہید ہوئے تابعی تے صحابی، تے 700 صحابہ شہید ہوئے، تے باقی تابعی شہید ہوئے، ٹوٹل شہید ہوئے 10,000۔ 3 دن مسجد نبوی وچ اذان نہیں ہوئی، 3 دن مسجد نبوی وچ گھوڑے بنے، گھوڑے لد تے پیشاب کرتے رہے ممبر رسول دے قریب۔ ایڈا بدبخت یزید کا کیڑا کیڑا جرم۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، وہ کہتے ہیں میں 3 دن مدینہ ہی رہا مسجد نبوی، وہ کہتے ہیں میں 3 دن نماز ٹائم نہ پڑھتا رہا۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جدوں اذان کا ٹائم ہوندا سی، روزہ رسول چو اذان کی آواز آتی سی، یعنی حضرت عمر یا ابو بکر صدیق اذان پڑھتے تھے، ہاں جی، پھر روزے رسول کی تکبیر دی آواز آتی سی، آیا آیا، پھر وچوں مینوں جماعت دی آواز آتی سی۔ ہن میرا ایمان وجدان ہے، فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ اذان پڑھتے سے حضرت عمر، تکبیر پڑھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، جماعت کرانے نے مدینے کے تاجدار۔ وہ صحابہ بھی کہتے ہیں کہ میں 3 دن گنبد خضرا جو جڑی آواز آتی رہی نال نمازاں پڑھتا رہا، ہاں جی، اور 3 دن مسجد نبوی کے میں تمہیں مختصر کہاں دس رہا ہوں۔ 63 ہجری مدینے تے حملہ ہویا، 63 ہجری مدینیوں نکلی فوج تے مکے آ، تے جدوں مکے فوج پہنچی یزید تے یزید دا جد تخت تے بیٹھے 3 سال ہے، کنواں سال ہے؟ آجے بھی فوج مکے تے حملے کر رہی ہے، آگ دے گورے کمینے
بیت اللہ کے مارے خانہ کعبہ دے اندر وہ جیڑا مینڈا اسماعیل علیہ السلام واسطے آیا ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری او دے سینگ برکت واسطے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے دے وچ رکھے اے یزید دی فوج نے جدوں اگ دے گولے مارے او سنگ بھی شہید ہو کعبے دی چھت شہید ہوئی دیواراں ٹوٹ ٹوٹ دے شکار ہوئیاں مسجد حرام دے ستون شہید ہوئے جدوں مکہ پاک تے انہاں کعبے تے حملہ کیتا ادھر کعبے تے حملہ ہویا یزید تخت تے بیٹھا دمشق اپنے ادھر کعبے تے حملہ ادھر یزید نو دورہ پیا تخت تے انج طرف لگ پیا تے العطش کہ پانی 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 جدوں انہیں پانی مل گیا یہ چیلے منہ پانی پایا پانی پان الگ تو تھدے نے جائے باہر ہی آئے غیب جو آواز آئی آلے رسول کو پیاسا رکھنے والے تجھے پانی نصیب نہیں ہوگا اینجی جزید طرف تخت اٹھتے مر گیا اینجی جزید مریا اور 6 سال بعد واقعہ کربلا 3 سال بعد یزید مر گیا 6 سال بعد مختار سقفی انہیں کیا میں ایک بھی قاتل حسین نہیں چھڑنا ایک بھی قاتل حسین پھر انہیں شمر نو لب کے قتل کیتا عمر ابن سعد نو لب کے قتل کیتا خولی جننے کربلا سک ایک ایک نو مختار سقفی لب کے قتل کر کے کیا او کمینیوں حسین ابن علی کے قتل کا بدلہ میں لواں گا تو 6 سال واقعہ کربلا تو بعد 3 سال تک یزید مر گیا اور 6 سال تک جننے کربلا ظلم کرنے والے سن سارے قتل ہوئے کوئی بھی نہیں بچیا شمر بھی نہیں بچیا شمر ایڈا کتے دی موت مرے ہے کہ شمر نو اس مختار سقفی نے پہلے انہوں تلوار نہ قتل کیا پھر دی لاش نو لٹکایا سولی نہ پھر دی ایک لت کٹی پھر دوجی کٹی پھر شمر دا بازو کٹیا پھر اے بازو کٹیا ہوں اے رہ گیا تھاڑے نہ مختار کہنا کہ تسلی نہیں ہوئی جہاں رہ گیا نا باقی تھاڑا انہوں اگ لا دیا اے شمر دی موت ہے انہیں حسین ابن علی دا سر مبارک اے شمر دی موت عمر ابن سعد ہاں جی عمر جی نے پہلا تیر کربلا چلایا ایک گوشہ نشین ہو گیا اجرے چڑھ گیا اللہ اللہ کر رہے ہاں جی مختار نے جب پتر ہو گیا پیون باہر کٹ کہتا نہیں میرا ابا بڑا نیک ہے انہیں کیا باہر کٹ نیک نو ہاں جی یہ وہ ایک کمین ہے جنہیں حسین ابن علی سے پہلا تیر چلایا باہر کٹ اس نیک نو باہر کٹیا عمر ابن سعد نے قتل کیتا مختار نے یہ جوان پتر کون سی انہیں کہا مینوں کی کرو گے انہیں کہا تینوں بھی قتل کرا گا انہیں کہا مینوں کیوں انہیں کہا تیرے پیو نو کیتا ہے حسین ابن علی دی جگہ تینوں قتل کرنا ہے حسین کے پتر علی اکبر دی جگہ تاکہ تیرے پیو نو بھی پتہ لگے حسین نے بیٹے کو کیوں شہید کیتا ہے اس واسطے میرے دوستوں کوئی بھی نہیں بچیا 6 سالہ دے وچ یزید بھی گیا ساری یزیدی فوج بھی فاصلے جنم ہوئی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن سے فرمایا اتنا بادشاہ ربی کا شدید اللہ دی پکڑ پڑی سکتے نہ یزید بچیا نہ وہ کرندے بچے لیکن ایک گل ہے یزید کا نام و نشان مٹ گیا حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا وما علینا الا البلاغ المبین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ یا اللہ محفل پاک میں تلاوت قرآن و نعت خوانی میں باز ہوا درود و سلام پڑھا کے لنگر کے تمام جہتی اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ شہدائے کربلا کا صدقہ سب کے صدقہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما ہم سب کے خاندان والے جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخش فرما یا اللہ جتنے آ چکے ہیں شہدائے کربلا کا صدقہ سب کی نیک اجال کو پورا فرما یا اللہ سب کو سکون قلب عطا فرما شہدائے کربلا کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نمازی عاشق رسول بنا یا اللہ حضرت رحمان صاحب اور سب جنہوں نے محفل کرائی سب کو اپنی شان کے مطابق صلہ عطا فرما یا اللہ اس مسجد کے نمازیوں میں برکت عطا فرما یا اللہ اس پورے گاؤں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما یا اللہ شہدائے کربلا کا صدقہ
ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کا بیڑا پار فرما مسلک حق اہل سنت و جماعت کا بول بھلا فرما صلی اللہ علیہ وسلم محمد